أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جو میں نے خلاصہ قرآن کا کورس رمضان مہینے میں کرائی تھی، اس کے بارے میں اسٹوڈنٹ کے کچھ کوشچنس آئے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اس کے جواب سارے دے دوں۔ ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہے کہ جو آراف والے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ جنت والے جنت میں جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں، اور جو مومن بندے ہوں گے جنہوں نے کچھ گناہ کیے ہوں گے تو انہیں کچھ دن جہنم میں رکھا جائے گا اور اس کے بعد جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن یہ جو آراف والے ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، ایکولی، میزان میں تولا جائے گا نا نیکیاں اور برائیاں، تو ان کی ایکول ہوگی، تو پھر یہ کہاں جائیں گے؟ آراف میں تو رہیں گے، لیکن اینڈ ریزلٹ کیا ہے اس کا؟ اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں بتا دوں، بہت سارے تفسیریں آئی ہوئی ہیں، بہت سارے علماء نے الگ الگ باتیں کی ہوئی ہیں، لیکن پہلے ہم اس کا سورہ الاعراف میں جو 46 اور 47 نمبر آیات ہیں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمے میں یہ ہے کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی، یعنی ایک پردہ ہوگا، دیوار ہوگی یا ایک بیریئر ہوگا ان کے درمیان، تو وہ بیچ میں ہوگی، یعنی نہ وہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں، بیچوں بیچ ہوں گے وہ۔ کچھ نے کہا کہ یہ اونچائی پہ ہوں گے، بہرحال پھر آگے آتا ہے کہ اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے، آدمی کا مطلب عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی پیشانی کے نشانات سے پہچانتے ہوں گے، وہ سمجھ لیں گے کہ یہ آراف والے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ یہ آراف والے جنت والوں کو آواز دیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، یعنی سلامتی کی دعا کریں گے۔ آگے آتا ہے کہ یہ آراف والے ابھی جنت میں داخل تو نہیں ہوئے، البتہ اس کی امید ضرور رکھتے ہوں گے کہ انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، امید ہوں گی، ہوپ رکھتے ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائے گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ تو یہ سورہ الاعراف کی 46 اور 47 نمبر آیت کا ترجمہ تھا۔ اب اس میں دیکھیں، علماء نے یہ بتایا ہے کہ آراف مقام کے لوگوں کو پھر آخر کار جنت میں داخلہ مل جائے گا، لیکن فوراً نہیں ملے گا، کچھ دیر ان کو رکایا جائے گا۔ اب کتنا رکایا جائے گا واللہ عالم، کہ کتنا رکیں گے وہ، کتنے سال، کتنے دن، کتنے مہینے، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ان کو رکایا جائے گا، اس کے بعد ان کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ اب دیکھیں، جب کسی کو کہا جائے کہ تمہیں 10 سال بعد یا 20 سال بعد کوئی چیز ملنے والی ہے اور وہ اس چیز کے لیے بہت خوش ہے اور وہ چاہتا ہے وہ چیز ملے، لیکن کیا یہ 10 سال یا 20 سال رکنا اس کے لیے آسان بات ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو یہی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر جنت میں جانا بھی ہے، بہت دیر بعد لوگ مزے کر رہے ہیں، آلریڈی جو جنت میں جا چکے ہیں ان کے تو مزے چل رہے ہیں نا، کیوں نہیں ہم انہی کے ساتھ پہلے ہی چلے جائیں؟ یہ بھی بات یاد رکھے کہ جنت کے 100 لیول ہے، 100 لیولز، تو وہ جنت الفردوس جو ہے وہ سب سے بیسٹ لیول میں آتی ہیں۔ تو بیسٹ لیول اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، اور کئی نیکیاں گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہیں، تو یہ یاد رکھیں۔ اسی لیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تمام گناہوں کی معافی ضرور کراتے رہیں۔ ہر دن ہم سے کچھ نہ کچھ گناہیں ہوتی ہیں، لیکن گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بشرط یہ کہ وہ سچی توبہ کرے، دل سے توبہ کرے اور اس گناہ کو گناہ سمجھے
اور اس گناہ کو دوبارہ ریپیٹ نہ کرے، اور عادت ڈالے ڈیلی، یا تو نماز کے بعد یا سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کے سویا کرے۔ پتہ نہیں دوسری صبح ہم دیکھ پاتے ہیں یا نہیں، اور ویسے بھی استغفار کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہاں؟ زیادہ ٹائم نہیں لگتا، صرف استغفر اللہ کہنا ہے۔ ہمارے لیے اتنا ایزی ہے کہ اگر ہم استغفار کریں تو پھر ہماری گناہ معاف کی جاتی ہیں، لیکن وہ گناہ ریپیٹ نہیں کرے۔ اچھا، اعراف کے بارے میں اور بھی کئی باتیں آتی ہیں، جیسے اعراف کے بارے میں بتایا گیا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ٹیلا ہے، ٹیلا بھی کہا گیا ہے، جس میں جنت اور جہنم کے بیچ میں گنہگاروں کو روکا جائے گا، جن کے اکول نیکیاں اور بدیاں ہوں گی، برائیاں ہوں گی، وہ بھی کہا گیا ہے۔ تو میں نے پہلے ہی بتائی، دیوار بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ اور ایک بات علماء نے کہی ہے کہ اعراف کو اعراف اس لیے کہتے ہیں کہ اعراف والے آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، اور کسی نے یہ کہا کہ عرف کی جمع ہے یہ اعراف، اور عربی زبان میں ہر بلند جگہ کو عرف کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو عرف کی وجہ سے انہوں نے یہ بات نکالی ہے کہ یہ بلند مقام پہ ہوگا، اعراف جو ہوگا وہ بلند مقام پہ ہوگا۔ بہرحال الگ الگ تفسیریں ملے گی آپ کو۔ بہت سارے علماء نے یہ بھی بات کہی ہے کہ یہ جو اعراف والے ہیں وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کی نیکیاں اور برائیاں جو ہے وہ برابر ہوگی۔ ان کی برائیوں نے انہیں جنت میں جانے نہیں دیا، جبکہ ان کی نیکیوں نے ان کو جہنم میں جانے سے روک دیا۔ تو یہ لوگ وہاں دیوار پر روک دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ نہ کر دے۔ شیخ ابن تیمیہ نے بھی اسی طرح کی بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ ان کو بھی آخرکار جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جن کے قریب جنت کر دی جائے گی، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی خشیت اور انابت کے بغیر آئیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پہلے ہی اٹیمپ میں جنت میں جائیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، گناہوں سے دور رہیں، بدعات سے دور رہیں۔ ہم تو نہیں جانتے کہ ہماری نیکیاں کتنی ہیں اور ہماری برائیاں کتنی ہیں، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیشہ یہ سوچے ہو سکتا ہے میری برائیاں زیادہ ہیں، تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اتنا عرصہ، پتہ نہیں کتنا عرصہ وہاں پر ٹھہرنا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ چلے آخرکار جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اعراف والے ہی ہیں آپ؟ یہ تو ویسے بھی اعراف جو ہے وہ دائمی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے جو ہمیشہ کا ٹھکانہ رہے گا۔ دنیا کے معاملے میں ہمیں اگر ایک ہفتہ بھی کوئی ویٹ کرنے کہتا ہے تو بہت بھاری دن جاتے ہیں، ایک ایک لمحے ہمارے بھاری جاتے ہیں۔ جو چیز ہمیں چاہیے وہ ایک ہفتے بعد ملنے والی ہے، کتنا بھاری ہوتا ہے۔ آپ کی لائف میں دیکھیں کہ کتنی بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کو کسی نے کہا ہوگا ایک ہفتے بعد یا ایک سال بعد یا ایک مہینے بعد وہ چیز ملے گی، تو اس وقت اور زیادہ بھاری دن جاتے ہیں، یعنی ایک ایک دن کبھی کبھی ایسے ایک ایک سال کے برابر بھی لگتے ہیں۔ بہرحال زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی اللہ نے کچھ کہا ہے، جو بھی حکم دیا ہے، اس پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے ٹوٹلی رک جائے، اور استغفار کرنے نہ بھولے، زیادہ سے زیادہ مغفرت مانگے۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہو، چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ نیکی ہو، اس کو بھی حقیر نہیں سمجھے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں ایٹ لیسٹ یہ لنک تو شیئر کرے، خلاصہ قرآن کے لنک شیئر کرے۔ کتنی بار میں اسٹوڈنٹ کو بولتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے صرف لنک شیئر کیے کہ کوئی ہدایت پہ آ گیا اور اعراف میں نہیں بلکہ ڈائریکٹ جنت میں چلے گئے۔ تو نیکیاں زیادہ کرنے کی کوشش کرے، کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھے کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے، میں کیوں کروں، کوئی اور کر رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی نیکیاں ہوتی ہیں، جیسے کسی کو پانی پلانا، کسی کی ہیلپ کرنا،
کہیں مسجد میں گئے کچرا دکھا، کچرا اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالنا، یہ بھی آپ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہے۔ آخر میں آراف والوں کے بارے میں یہی کہوں گی، واللہ عالم، جو بھی میں نے بتائی یہ علماء کے جو بھی فتوے تھے وہ آپ سے شیئر کی ہوں۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی اور اللہ سبھی مسلمانوں کو جنت الفردوس نصیب کرے، آمین۔ پلیز اس میسیج کو آپ تک نہ رکھیں اور دوسروں سے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے اور آپ کے اکاؤنٹ میں ایک نیکی اور ایڈ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔